لکھاں سلام دی مقدر کو شاید ہو سکے اگلے سال تے میں کوئی ماہ رمضان نصیب نہ تھی وے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سونا فرمانے، حضور سونا فرمیندہ ہے اے میرے صحابہ جدہی تسا نماز پڑھ دیاؤ اس ہر اپنی پڑھی وئی نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو۔ تو آپ کو کیا پتا تو آپ کو اگلی نماز نصیب تھی سی یا نہ تھی سی، تو اسی عقیدے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی فرمین مطابق ساری زندگی دا شاید ہو سکے اے آخری رمضان ہوئے تے اگلا ساکو نصیب ہی نہ تھی وے۔ جو کچھ اسی پڑھے ہے سنے ہے سنا ہے ذکر اذکار عبادت کی تھی، مالک اپنی برگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ وقت بڑا تھوڑا ہوندا ہے، میرے کو ٹوٹل 35-36 منٹ رہ گئے، کوشش میں کرساں اج جمعۃ الوداع اگر کو 5-7 منٹ اتے تھی ونجے غصہ نہ کرے، شاید ہو سکے زندگی چ پھر ساکو نصیب نہ تھی وے، کیونکہ کافی دور دور تو ساتھی مہمان تشریف فرما ہوئے، جڑے جڑے جتو بھی تشریف گھننا ہے اللہ تعالیٰ قدم قدم دارین دیاں ساتھ نصیب کرے۔ گل شروع کر دیاں بلا تمہید، مدینی پاک دی سرزمین ہے، توجہ ہے جی، مدینی پاک دی سرزمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑے یا مدینی میرے آقا تشریف گھن گئے۔ اج دا موضوع ہے عشق مصطفیٰ، اودی وجہ کیا ہے، کیوں بیان پیا کردہ ماہ رمضان وچ آخری گھڑیاں وچ، اودی وجہ کیا ہے، ماہ رمضان دے اندر ہر بندے کو چاہ چڑی وئی ضرور ہوندی ہے، میں روزے رکھے سا نمازہ پڑھساں، بہوں تو بہوں گمراہ شدہ بندہ بھی ماہ رمضان دے اندر ٹوپی پا لیندے تے تسبیح ہاتھے سے چاہ لینے۔ اودی وجہ کیا ہے کہ ماہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے تے اے نہ ہوئے کہ ماہ رمضان گزرے تے مرسا کو مسیح تھانا نظر آوے۔ میں تو کو عشق دی گل سناواں تاکہ سارا محبت ماہ رمضان وانگو باقی ایام وچ جاری رہے۔ عشق دی گل اس وجہ نال تاکہ سارا ایمان نو جلا بخشے رب سونا تے سارا اے جڑا اگے 11 مہینے پھر اگے آندے پین اے بھی ساری ایویں گزرن جویں اسی ماہ رمضان وچ گزاردے پین۔ اللہ سونا سا کو ڈاڈی توفیق عطا فرماوے۔ مدینے پاک سونا تشریف گن گیا ہے، جملہ سمجھ آوے سبحان اللہ ضرور رکھا ہے۔ اے ماہ مقدس ماہ رمضان المبارکی دے اندر ہر عبادت اللہ تعالیٰ دگنی عطا فرمے دے۔ اس وجہ نال نبی کریم مدینے پاک تشریف گھن گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک گزار دے پہن، حضور سونے دی عادت مبارک ہے جدو سونا اپنے حجر مبارک چو نکل آئی، جی میں رسول اللہ دے غلام مدینے والے انصار حضور دے دیوانے ان مستانے ان تے تربیت چنگی ہوئے تو پھر بچے بھی وہ طریقہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انصار صحابہ مدینے میں جڑے رہن والے مہاجرین تو بھی مکے وچ حضور دے نام تے قربانیاں دیندے ہن، انصار مدینے والے او جویں حضور سونے دے تابعداران دیوانے ہن انہاں دے بچے بھی ہوئے نبی کریم نال محبت تے پیار کردے ہن۔ اور توجہ بڑی ضروری ہے، تربیت میں اثر رکھے نہیں ہے۔ سیانے بندے آدھے خربوزہ خربوزے نو ویکھ کے رنگ پکڑے ہے، اودی وجہ کیا ہے، اودے اثر ہوندا ہے، اودی خوشبو دا اثر ہوندا ہے، اور نال جو قرب وچ بیٹھا رہنا ہے وہ بھی رنگ پکڑ گیندا ہے۔ اگر بابا نماز پڑھ سی پتر بھی نال کدی نہ کدی نال آ کھلو سی، جے بابا لڈو تاش تے زندگی گزرے سی بابا پتر بچے کو کدی آکھ ہی نہیں سکدا بیٹا کیا پیا کردا ہے۔ تربیت اولاد دی وہی بندہ چنگی کردا ہے جڑا خود دی چنگے عمل کرے۔ توجہ ہے، حضور سونے دے صحابہ تے دیوانے سن، حضور دے صحابہ دے بال بھی قربان ونجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی چ باہر نکلن تے حضور دے صحابہ دے چھوٹے چھوٹے جڑے بال ہن 4-5 سال 7 سال تے جڑے بال ہن وہ نبی کریم دے جڑا حجر مبارک ہے نہ اوندا کوئی لوہے دا گیڑ ہے نہ اوندے تے کوئی سنگ مرمر لگے ہوئے سن، نہ سرکار دے حجم مبارک دا جڑا دروازہ سی او چیڑ تے دیار دا بنا ہوا سی، نہ اوندے تے کشیدہ کاری تھی ہوئی سی، ایک بوری ہوندی ہے جڑی کتھوں کتھوں ٹٹی ہوئی ہوندی ہے تے نبی کریم دے حجرے دے دروازے سامنے لڑکائی ویندی ہوندی سی، لیکن اسے بوری وچ کل کائنات دی نعمت تے کل کائنات دی جہان سونا لجپال نبی اندر آرام کر دیو سن، کوئی دروازہ نہیں شو، جدو لڑ بوری دائی میں ہلدا سی نبی کریم دے صحابہ دے چھوٹے چھوٹے بال 5-7 سال دے دیوار نالی بھی لمبی لین بنا کے نہ سجے کھبے تے حضور دے دروازے تے ٹک ٹکی لگا کے نبی کریم دے آمنا ویک دیا سونا باہر نکلے اسے نبی کریم دے صحابہ دی حضور دے چہرے مبارک دی زیارت کریے، یہ تربیت ہے۔ اور نبی کریم حجر مبارک جو باہر نکلن، اتنا شفیق تے مہربان نبی، اتنا رحمتہ والا نبی جی دی شان رحمت للعالمین،
حضور سونا جلے حجر مبارک تو باہر نکل دیں سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دے چھوٹے چھوٹے بال حضور دے دروازے استقبال واسطے کھڑو نے سجنوں تے بزرگو ماہ رمضان المقدس مطہر مہینہ تے آخری شرح اللہ جانے اگلے سال تھوڑیاں ساڑیاں اس ماحول سے نورانیت چے ملاقات تھی سی یا کوئی نہ لیکن جملیاں ذہن تے بہائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے چو باہر نکلن تے وے دینے میرے صحابہ دے نکے نکے بال لین بڑائی کھلے سرکار سجے پاسے لین تے ٹروینے میرے آقا ہر بال دے چہرے تے ہاتھ بھی پھرے لیں اتنی پیسانی وچ بوسا بھی دینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جی لین آلے پاسی میں پھر وینے پیار بھی کرینے شفقت تے مہربانی دا اظہار بھی کرینے سرکار دے امت دے بالا دا روٹی نئی روزانہ آون لین کھلے تھی ونجن حضور دے آون دی استقبال تے انتظار کریں ایک دن جو ساجرے نکے بال کھلے نے کھانا یاد کوئی نہیں کھیلنا یاد کوئی نہیں نبی دے چہری دی زیارت انتظار کھلے نے مدینے پاک جی کی یہودی آئی اندہ بال آئی او ویوے گلی چنال جو گدرائے انہیں ویکھی آئے میرے ہانی میرے عمر دے نکے نکے بال ساجرے دا ویلائے گلی کھلے نے اللہ جانے کہیں دا استقبال کرے نے او یہودی بال لیڑے تھی آئے مدینے دے بالا تو پوچھ دائے کہیں دی انتظار کیوں کھڑے ہو مدینے دے بال اندھے والے پاسے نہیں ویندے انہاں دیا نگاواں نبی کریم دے رحمت علی دروازے دے بال یہودی دا پوچھے نہ ہو مدینے دے بالو کیوں کھلے آؤ کہیں دی انتظار کرنے آؤ اے ایویں ہاتھ دا اشارہ دینے چپ کروائے ساڈا سونا حبیب پیان دے اللہ دا محبوب پیان دے سعود استقبال واسطے کھڑے ہیں زیارت واسطے کھڑے ہیں او یہودی دا بال مدینہ دے صحابی دے بال دے نیڑے لگ کے آدائے تھوڑا محبوب کیڑا ہے کوئی ڈاڈا سونا ہے جیڑا تسا اتنی انتظار کھڑے ہو تھوڑا محبوب کیڑا ہے جدے انتظار کھلے آؤ ایڈا سونا ہے او نکا بال یہودی دی بال نو جواب دینا ہے آزم چشتی علیہ رحمان نقشہ کھچئے ادھے سبحان اللہ دے ادھے نو تین شانے مت ترے نہ لگ بنی فاتو میں کو زیادہ لگی جو میں زور زیادہ لئی کھلا سبحان اللہ کچھ نہیں تھی نا تھوڑے سبحان اللہ خنال میری تسلی تھی میری گل سارا تک پہنچ دی پی گل دی سمجھ آن دی بھئی اس وجہ لال سجنوں تے بزرگوں میرے آقا کریم دے غلام نبی کریم دے چھوٹے چھوٹے امت دے بال او یہودی پوچھے لائے تھوڑا محبوب ایڈا سونا ہے جو تو سنگلیاں جی کھڑ کے استقبال واتے کھڑے آؤ آدم چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس مدینے دے بال دا اظہار جڑائی اپنی قلم وچ بند کیتا فرمایا تائیں جے نہیں ڈٹھا محبوب میڈا جنو ویک کے چانے شرماوے نہیں ڈٹھا محبوب میڈا جنو ویک کے چانے شرماوے دن چڑھاوے جے اور خود نقاب ہٹاوے جے او ہاتھ رکھے پھلا وچے ہاتھ پھلا تو ود جاوے بجلی دردی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جے او جاوے سیل کرنا اتے دھرتی نف جاوے جے او کھولے
پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جا وے توبہ توبہ ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ انہاں بالا کیا تئی کھڑوانج ہون ساڑا سونا پیان دائے ویکھ لویاں او یہودی دبال میرے آقا کریم دے امت دے بالا نال کھڑ گیا ہے مدینے پاک دا منظر مسجد نبی دی سامنے دا سینے نکا بال یہودی دا بھی کھڑ گیا ہے عمر 5-7 سال سرکار دی زیارت واسطے حضور دی امت دے بالا نال کھڑ گیا ہے اتنے دیر تئی میرا سونا نبی اپنے حجری دا دروازے دا لڑ چاندیو یا بار جو آئے جدا سونے لجبال دی نگاہ اپنے امت دے بالا تے پئیے میرا رحمت والا نبی پہلے یہودی دی بال نوے دا سرکار دی نگاہ پہلے اس یہودی دی بال تے پئیے میرے نبی کریم اپنے امت دے ہر بال تے سر تے ہاتھ رکھینا سرکار ٹردا اس یہودی دے بال دے چہرے تے میں ہاتھ چا پھیرے میرے نبی نے دی پیشانی دا بوسا گدا بس سرکار دے ہاتھ لاؤن دی دے رہی میاں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمیں دے لگ گئی چوٹ محبت والی اتے عشق نشے بچ آیا تن من دی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا سرکار دا چہرہ ویکھی میں لائے میرے نبی کریم نے ڈاڈا پیار کیتا سرکار باقی صحابہ دے بالا نال ملے حضور والا اپنے صحابہ وچ والا ہے او چھوٹا بالو نہیں میرے نبی دی زیارت رج کی تھی دوجا نہیں والا سویر تھئیے تے انہاں تو پہلے آن گئی مسلمانہ دے بالا تو پہلے آئے کھلے جرہ مسلمانہ دے بالا ہے نبی دے غلامہ دے بالا ہے اے لینے چپ کھلو ہیں پہلی لین بنی نپی کلائے حضور سونے دے دروازے دے سامنے کھڑائے اور ہک نہیں آیا ہے دوجی نہیں بھی آیا ہے تریجی نہیں بھی آیا ہے جدہ سرکار باہر نکلیں تے ڈاڈا پیار لیں اور جدہ چوتھا نہیں تھے میرے سونے نبی جدہ باہر نکلے تے سرکار دے غلامان دے بالن مگر یہودی دا بال کوئی نہیں میرے نبی کریم بالا نال ملاقات کی تھی سرکار فرمایا وے میرے ننے غلامو اے قد سوا اتے یہودی دا بالا نہیں روزانہ ملاقات کریں لائی ساڑھے نال ملاقات تی مردائی گلاں کریں لائی آج نظر نہیں آیا نبی کریم دیکھ چھوٹا جا منہ غلام اٹھی گلو تے دے سونا ہوں دی گھر دے نال میرا گھر سونا جدم آج تیرے علی پاسے آنا پیا میں ان دے گھر جاتی جو پائی ہے ان دے گھر دا دروازہ کھلائی میں دیکھی ہے ان دی ماں ان دے سر نال بیٹھی ہے ان دا سر بھی گھٹے نہیں ہے ان دے منہ چ پانی بھی پینی ہے وہ لج پالا انہیں لگ دائے او بچہ بیمار تھی گئے ڈاڈا بخار چڑھایا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے میرے نبی کریم اتھائیوں والے مسجد نبی تشریف گنا ہے حضور فرمائے دے بلال جی لج پال آقا فرمائے دے بلال میرے علی کو ساڑا بلال میرے صدیق کو ساڑا میرے عمر کو ساڑا عثمان کو ساڑا طلحہ زبیر کو ساڑا نبی کریم دے چوکے سارے صحابی آ گئے نبی کریم فرمایا او میرے صحابہ وہ جی لج پالا فرمایا ساڑا ننا ایک دیوانہ بڑا ودائے آج بیمارے چلو ویندے ہیں بیمار پرسی کریں لیں نبی کریم فرمایا اگر تیرے خاندان وچ تیرے محلے وچ کوئی بندہ بیمار تھی گئے سرکار فرمائے دے حدیث قدسی ہے اللہ سونا پہ فرمائے دے اللہ فرمائے دے میرے حبیب آجی میرے مولا فرمایا دس اپنے غلامہ کو میں بیمار تھی تے میرے پوچھنے تے نہیں آئے
توجہ کرو حدیث قدسی ہے، اللہ فرمائے دے او میرے حبیب جی میرے مولا، فرمایا آقا اپنے بندیاں کو غلامہ کو میں بیمار تھیا میرے پوچھنے تو نہیں آئے، میں کو بھوک لگی نہ کچھ کھوائی کوئی نہیں، اللہ دا نبی فرمائے دے مولا تو بیماریاں تو پا گئے کھاون تو پا گئے، فرمایا میرے حبیب گل تیری بھی ٹھیک ہے لیکن جڑا میرا بندہ بیمار تھی نہ اگر کوئی بندہ ہوں دی بیمار پرسی تے وینا ہے او انج سمجھے میں اللہ دی رحمت وچ آ گئے، او انج سمجھے میری رحمت وچ تساں جڑا میرے بندے دی بیمار پرسی کرے نے او انج سمجھو میں اللہ دی گھر چ آنے اور رحمت چ آنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا چلو بیمار پرسی کرے نے اور بال یہودی دا بال یہودی دا نبی کریم صحابہ دے رلے جھرمٹ بنائیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہولے ہولے خرامہ خرامہ ادھے دروازے تے پہنچے، دروازہ بند ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستک دیتی، اندروں یہودی آیا، جڑا انہیں دروازہ کھولا تے اللہ دے نبی دے چہرے تے دید پئیے، وہ دیکھنے والوں سے قابل غور جملے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گنہگاروں پہ ناصری، سرکار کی نظریں ہیں گنہگاروں پہ ناصری، محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، اور سرکار جو ٹرے نے اولے اولے دروازے تے گئے تے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بول پہ سبحان اللہ، سارے یکے بولو سبحان، تے پیر میر علی شاہ صاحب نے منظر ویکھیا، حضور اگاں تے صحابہ نبی کریم یہودی دے دروازے تے پہ جانے تے پیر مہری علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اصلی حسب نسبی سیادہ فرمیندے نے کوئی آر تیاری ہے، کوئی آر تیاری ہے، اگے سونا صلی اللہ پیچھے خلقت ساری ہے، اگے سونا صلی اللہ پیچھے خلقت، حضور سونا یہودی دے دروازے انہیں جو دروازہ کھولا اللہ دے نبی نو ویکھیا پیروں تو چاہ کے سر تائیں ہانگ دھانگ رہ گیا، حیران میرے نبی کریم فرمیندے اندر آ جائیے، او چپ کھلے، حضور فرمیندے بولنا، اچانک گدی بولی بولنے چاہیے، حضور فرمایا آ جائیے، حضور سونا کتھے میں تے کتھے تسی اللہ دے نبی، میں غریب دے بیڑے تھے، حضور فرمایا دروازہ کھول اجازت دے جو اسے اندر آئیے، سونا مرحبا جی آیا نو حکم کروا میں آمن یہاں، حضور فرمایا نہیں تیری لوڑ کوئی نہیں جدو پئی تا آوے سی، توجہ ہے جی، حضور سونا اندر تشریف گھن گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اندر تشریف گھن گئے، وہ یہودی ہاتھ جوڑ کے پوچھے نہ دے سونا حکم کرو خیر نال تشریف گھن آئے، میرے نبی کریم فرمایا ہاں خیر نال آیا تیرا بالیں، جی سونا فرمایا تیرا بالے بیمارے، جی سونا فرمایا وہ ساڑا دیوانہ ہے، سادے نال پیار کرینا محبت کرینا ہے، روزانہ آنا ہے، سکو دے دے مسجد نبی دی دروازے دے کھڑا رہنا ہے، آج نہیں آیا میں نے منے غلامہ تو پوچھے ہے انہاں دسے ہے سونا بیمار ہے، میں اللہ دا نبی خود چل کے بیمار پرسی کرنواستے آیا، سرکار فرمایا میں کو اپنا بال ملا، سرکار دا غلام ان دے کنے بھی نبی کریم دی آواز آئیے، بھیمی بھیمی خوشبو آئیے،
سرکار دی آمد خوشبو آئی ہے اور چرپائی دی میں پہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے میں یہودی اشارہ دینا تو سونا او سامنے کمرے چی چرپائی میرے بال دیئے حضور سونا جو دے ٹرے او بال اٹھائیں اچکی مرے لائے اٹھڑ دی کوشش کریں لائے میرے نبی اشارہ دیتا فرمایا بے جا اٹھنا بے جا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہولے ہولے سرکار اُدھے قریب گئے میرے نبی سونے اُدھے سر والے پاسے بیٹھے سرکار نے اپنی جھولی بچھائی اُدھے سر کو چایا اپنی جھولی چ رکھایا ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ میرے نبی نے انہیں زلفاں تے پھیرے یہودی نال کھلائے دے دا پیا میرے نبی ان دی بال دی چہرے تے جھکے سرکار نے بوسا لیا حضور نے دے چہرے تو بوسا کدا میرے نبی کریم فرمے دینے وے بالا وے سارے دیوانے حال دے تیری دبیت کی ہو جائے اور یہودی جڑا پیو او حیران کھلائے آدھے سونا ہی کو نہ بولواؤ تے میں بولا توجہ ہے جی سونا ہے جن بولے میں بولا میرا نبی فرمایا کیا آدھے سونا میں کو ہون پتہ لگائے جدہ دا بیمار تھی ہے اسائیں کو بولویں دیا اسائیں کو کوئی شے کھویں دیا اے نہ ماں نال بولے نہ بھیڑیاں نال بولے نہ میرے نال بولے بات دروازے تی دیداں ٹکائی رکھے نہ دید دروازے تی ہونی ہے جس ول میں اکھیاں لائیاں نے جس ول میں اکھیاں لائیاں نے او دل بر جانی نہیں آیا جس ول میں اکھیاں لائیاں نے او دل بر جانی نہیں آیا جڑا لٹ کے لے گیا دلڑی میری او حبیب ربانی نہیں آیا حضور سونے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ساڑی انتظار ہے اور بال دے لب کھلے آدھا سونا کاش میں تھوڑے آمن دی انتظار کریں لام لیکن کاش میں اٹھ سکا میں استقبال کر سکا میں با کے تھوڑا استقبال نہ کراں لیٹ کے نہ کراں وے سونا میری وچ طاقت کوئی نہیں وے لجپالا کرم نوازی فرمائی نے ہن یہودی میرے نبی دے چہرے کو لکھی میں لائے سرکار بال نال پیار پہ کرے لے یہودی ٹک ٹکی لگا کے آقا دا چہرہ وے دیں کیونکہ انہاں کو یہودی آقائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر مجنون سارا دشمن ہے لیکن سرکار دی ادا ویکھے میرے نبی دی شفقت ویکھے یہودی دے اوسان خطائن حیران پریشان دل چ آدا ہے بال تے میرا ہے ایڈا پیار میں نہیں کیتا جویں اللہ دے نبی پیا کردا ہے بال میرا ہے ایڈا پیار میں نہیں کیتا جویں اللہ دے نبی پیا کردا ہے حضور سونے نے دی سر گچایا اپنی گودی وچ وچھایا بوسے دتے او بالا دے سونا اجازت دیو میں ہی گلا دا میرے نبی فرمایا بول آدھے سونا اجازت دیو کھانا کھاسو پانی پیسو میں سنیا تھا کو دودھ ڈاڈا پسند ہے میں بکریاں دا دودھ ماں کو لڈوں ویلا جو پالا میری بکریاں بھی ہیں میرے اٹھ بھی ہیں میں اجازت منگدا دے اجازت سونا میں اماں کو آدھا جلدی دودھ ڈوے تیری خدمت جی پیش کرے میرے نبی فرمایا دودھ دی لوڑ کوئی نہیں سونا جی آنکھوں میں میٹھا پانی بناواں پیش کرا میرے نبی فرمایا لوڑ کوئی نہیں سونا جی آنکھیں میں بکریاں سی بکراں تیرے غلامہ کو لنگر کھواواں نبی سونا فرمیندے لوڑ کوئی نہیں ہاتھ جوڑ کے آدھا سونا کوئی شاید میں غریب دے ویڑے پسند کرو ویلا جو پالا آئے جو ہاں کوئی شاید پسند کرو میرے لجپال نبی فرمایا جی تو اصرار کریں نہ میں کو دودھ دی لوڑے نہ میں کو کھانے دی لوڑے نہ پانی دی لوڑے اگر کوئی شاید دینا چاہنا ہے ذرا کلمہ تا سنا
اگر تو میں کو کچھ دینا چاہنا ہے میں کو کلمہ اپنا سنا دے میرا کلمہ چھپڑ کدے کھانے دی لوڑ کوئی نہیں ہے اگر پڑھ دے میں کو کچھ دینا چاہنا ہے کلمہ چھپڑ ہن بال نبی کریم دی جھولی چ سر رکھا ہے انہیں حسرت بھریاں نگاہاں نال ایویں بابے نو ویکھے بابا نال کھلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی چ بال دا سر ہے ایویں نگاہ جو پھیری ہے پیو کو دے کے آدھے بابا کی آدھا ہے پڑھا باپ دی اکھیں جو ہنجو تر ہے آدھے وے میرے پترا نکا وڈا کیتا میں ایڈا پیار میں نہیں دیتا جتنا پیار اللہ دا نبی پیا دینا ہے اتنا شفیق مہربان نبی ہوئے اتنا پیار دے وے واتویوں کو چھڑنا ایویں کر کلا نہ وانج میں کو بھی نہ لائی وانج کلا کلمہ نہ پڑھے تیری ماں کو سڑینا تیرے بھیڑا کو سڑینا اساں بھی کلمہ پڑھ دیا اور نبی کریم دی خدمت یہودی دا سارا باندان آ گئے میرے آقا فرمایا پڑھو لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ توفیق دینا حضور سونے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ حضور فرمایا بہترین ذکر اللہ دی ذکرہ میں لا الہ الا اللہ اس نیت عقیدے نال پڑھو لا الا اللہ حق اللہ الا اللہ محمد سروری صلی اللہ پڑھو لا لا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچیاں مقدراں والا جیندہ دل بر گھر آوے اچیاں مقدرہ والا جیندہ دل بر گھر آوے وانسی اس دھرتی دا جتھے سونا قدم ٹکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا میرے آقا کریم دا پورا خاندان ایمان گنایا سرکار دے غلام بن گئے میرے لجپال نبی جدا انہوں کو کلمہ پڑھا کے باہر جو نکلے سرکار دے صحابہ دے دیدہ میرے آقا دے چہرے تھے لیکن نبی کریم دے حج ڈھانی پئی ہیں سرکار رو دیا نے میرے نبی بار بھی نکلیا نے تے ہنجو بھی ڈھانے پائے سیدنا صدیق اکبر اگے بلائے آدھے اللہ دے نبی میں اکثر ویدہ جب کوئی کلمہ پڑھے ہاں تو سڈا راضی تھی نہیں آؤ خوش تھی نہیں آؤ لیکن آج پورے خاندان کو کلمہ پڑھے آنو تھوڑے ہنج نہیں رک دی وجہ کیا ہے میرے سرکار فرمائے صدیق گل تیری بھی ٹھیک ہے روندہ ہی وجہ نال پیا میرے نکے عاشق دی عمرہ تھوڑی رہ گئی ہے موت آمڑ لیے جدا میرا نکا عاشق ہے میرا نکا غلام ہے منا اس دی عمرہ تھوڑی رہ گئی اس دی عمرہ تھوڑی ہے انہیں ان کلمہ پڑھے ہے علماء لکھ دینے انہوں موت آ گئی یہودیوں نے شور مچایا سادہ نہیں ان کو باہر کٹ چھوڑو میرے نبی کریم خود گئے غسل نوایا وجہ دے جنازے دے پیر آوے سونا خود گیا میرے نبی نے انہوں غسل لوایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی نو آکے کفن لے آیا سرکار نے خود کفن پوایا میرے نبی نے خود اپنا پسینہ مبارک دے چہرے تلایا نبی کریم نے صحابہ کولو خود قبر کٹوائی میرے نبی نے خود ان قبر چ رکھایا سرکار دی غلام ویدے پین بلال حبشیہ دے قربان ونیا نہ جنگ لڑائی نہ جہاد کی تئی نہ روزے رکھے نی نہ نمازاں پڑھیا نی مقدر ایڈا روج دی پائے اللہ دے نبی آپ قبر چ رکھے نہ بھی
سرکار نے مٹی بلائی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلام نیڑے آ گئے۔ سرکار دی غلام آدھے سونا انہیں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھے ہے، سونا اندے واسطے حکم کیا ہے، اندی شان کیا ہے؟ میرے نبی فرمائے ہو میرے صحابہ تسا جیدہ جنازہ پڑھی آنے ہوئے پکا جنتی، اے پکا، کیونکہ انہیں کوئی زندگی کلمہ تو بعد کوئی زندگی باقی نہیں پائی تھی، اللہ نے انہیں موت دے چھوڑی۔ رسول اللہ فرمایا بھامے تھوڑے گناہاں دے پہاڑ کیوں نہ ہوں، کافر ہوئے گناہاں دے پہاڑ ہوں، لیکن جلے دے زبان تے لا الہ الا اللہ دا فرض جاری تھی نے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ توجہ ہے جی، کیڑا بخت پایا اس جوان بچے نے، کیڑا نصیب پایا جدے جنازہ خود پڑھاؤنا اللہ دا حبیب ہوئے۔ آخری گل، ٹائم تھوڑا رہ گیا، توجہ ہے جی، عشق تے محبت دی آخری گل، ملتان دے نال ایک علاقہ ہے وہاڑی، اے بالکل جڑا صدری روایت ہونی نا وہ صدری روایت ہے، ملتان دے نال علاقہ ہے وہاڑی، وہاڑی بورے والا ہند مشہور ہے۔ اس علاقے دے اندر ایک مرتبہ خط آیا کہنوں، سارے جماعت اہل سنت ایک بہت بڑا نام اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرماوے، حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری سیالکوٹی علیہ رحمہ، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم دین۔ آج تو کئی سال پہلی دی گل ہے، وہاڑی تو خط آیا کہ علامہ ضیاء اللہ سیالکوٹی صاحب بڑا اچھا تقریر کر دیں، بڑے مناظر ہیں، تو مہربانی کرو اسا زندگی جی پہلی مرتبہ وہاڑی چ میلاد منینے ہیں جی، کرم نوازی کرو تے سارے ویڑے آؤ ساکو میلاد منا دیو، تقریر کر دیو۔ اہل محلہ ہاں ڈاٹے غریب پیسے کٹھے کیتے سے لنگر واسطے، تو مہربانی کرو ہاں۔ علامہ ضیاء اللہ قادری سیالکوٹی علیہ رحمہ فرمیندن میں ہونے درس نظامی تو فارغ ہویا سی تے میری ایک تربیت ٹریننگ دا ماحول ہے، لیکن تقریریں بڑی چوکھیاں کرداں، چنگی پھپ کی کرداں، معاشرہ جسیلہ کہ میرا خطاب بھئی خط جو آیا تو میں جو پڑھے ہے میں واپسی خط لکھے ہوں ویلے کو ٹیلیفون دے دور کون ہے سی، اج تو تقریباً 50 سال پہلی دی گل، فرمایا میں خط والا لکھی ہے فلانی تاریخ میرے کو ویلی ہے تو سا انتظام کرے میں تھوڑے ویڑے تقریر کرنا سا۔ قابل غور جملہ ہے سجنوں تے بزرگوں، آج دے پرفتن دور دے اندر مسلمان نہ لوگ کیا پیا کر ہے، اس معاملے کو بھی سامنے رکھو، حضور دی محبت کو بھی سامنے رکھو، تے اس دور دی گل کو بھی سامنے رکھو۔ توجہ ہے جی، معذرت نال اگر 2 منٹ تے تھی ونجن ناراضگی معاف، اللہ جانے جمعۃ الوداع و ساکائیں کوئی کو نصیب تھی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، علامہ سیالکوٹی صاحب فرماندے نے، ضیاء اللہ قادری سیالکوٹی صاحب فرماندے میں خط لکھے فلان تاریخ ہونا کہ جی ٹھیک ہے، میں نے کو ٹائم دے چھوڑیا، اوہ بین موقع جدو آیا تے میں ٹرین چڑھیا انہاں دے قریب لتھیا تے پھر میں ٹانگا کیتا، حتیٰ کہ میں اتھیں پہنچ گیا، جدو میں پہنچا تو نے ڈاڈھا استقبال کیتا، راستے تے بچے جوان کھڑے پھلاں دے ہار پوائے میں کو اندر محلے چ گھن گئے، میں کو بہایا ڈاڈھی روٹی کھوائی، رنگ رنگ دے انہیں کھانے بنائے، تے فرمایا جڑے کھانے کھوائے تے میرے سامنے ایک لفافہ گھننا ہے، تے آدھن علامہ صاحب بڑی مہربانی کی تھی نے دور تو آیا ہو، اے تو صاحب بڑا شکرانہ گھنو کھادا نے روٹی وغیرہ تے سونا مہربانی کرو واپس بنو اسا میلاد نہ منینے۔ علامہ ضیاء اللہ صاحب فرمیندے نے پیرا تلے زمین نکل آئیے، اتنا دوروں آیا کیا مذاق پہ کر دینے، میں اتھائی لفافہ رکھیا جی دی وچنا شکرانہ رکھو یہی میں میز نیچا رکھا ہے، میں آکا نہ میں کو پیسہ دی لوڑے نہ کسے بے شاید دی لوڑے، بڑیاں چاواں نال بلایا نے، استقبال بھی ڈاڈا کیتا نے، کھانا بھی کمال دا کھوایا نے، توفی بھی دینے پایا، نظرانہ بھی دینے پایا، اے تانا سوہا میلاد تو کیوں منکر تھی نے پایا، میلاد کیوں نہ مننے وجہ کیا ہے، کیڑی ڈر ہے کیڑی پریشانی ہے، کیوں میلاد نہ مننے، کیوں اچانک تو سا انکار پہ کرنے ہو۔ علامہ ضیاء اللہ سیالکوٹی متن کوئی آکے مولانا نبی جنان سیالوی اپنی طرف گل پیاد ہے، آج بھی بہاڑی شہر چی چلے جاؤ تاریخی واقعہ ہے، بال بال تو پچھو پتہ لگوے سی،
نٹ دا دور ہے، نٹ سرچ کرو تو کو سمجھ آوے سی۔ علامہ ضیاء اللہ صاحب فرمیندے نے نہ تواڈے نظرانیاں دی لوڑ ہے، تساں کھانا کھوایا عزت کیتی نے، مہربانی کرو کیوں نو میلاد منے لے۔ انہاں وچ بندہ نیڑے تھیا، فرمایا علامہ صاحب ساکو پتہ کوئی نہیں، اساں سمجھیا سے اساں عاشقی تھئی ودیا، لیکن اساں پچھلے دیہاڑے اعلان جڑا کیتا ہے اساں میلاد بنے دیا، نبی دی آمد دی خوشی کرنے نے، سارے محلے دے اندر 90% قادیانی سامنے آ گئے۔ اگر جند پرواہ نے، جان دی پرواہ نے، زندگی دی پرواہ نے، گھر بار دی پرواہ نے، نبی دا میلاد نہ مناؤ، اساں ماڑیا اساں غریبا میلاد نہیں بھی منا سکدے، قادیانی ڈھیر ہیں اساں تھوڑے ہیں۔ اے علامہ صاحب اساں تے تو راضیاں، تو آ گیا ہے تے اپنی ہمت دکھائی ہے، لیکن مہربانی کارون واپس چلا جا۔ اگر تو تقریر کرے سی، تو میلاد پڑھ سی، انہاں سا کو ذبح کر دینا ہے۔ علامہ صاحب آدھے جنہ یہ گال سنی میں اتھائی کھلوتے سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اگے پتہ نہیں میں تقریر کرا یا نہ کر رہا، ہن بھاویں چوک چ کرنی پوے میری گل نہیں، نبی دی ناموس دی گل ہے، اور باوے چوک جی کرنی پوسی میں تقریر کرے سا۔ اللہ غریب کی رحمت فرماوے، بچہ بچہ گال دا گوائے ویہاڑی دی کسے بندے کو پوچھوا، علامہ صاحب آدھے میں کلی تقریر کرنی پئی کرے سا، انہاں کا جی نہ کروا مارے ویسو۔ علامہ صاحب فرمایا چلو 9 مہینے میں کو ہک گال تا دسو، انہاں کا جی پوچھو، فرمایا ایتھے گرد و نواح کو سوٹے والا بندہ بھی ہے، توجہ ہے یا کوئی؟ ایتھے گرد و نواح کو ڈنڈے والا بندہ بھی ہے، انہاں کہ جی کیڑا ڈنڈے والا؟ فرمایا جڑا ڈنڈا چلاونا جانے، کہ ہر دور وچ ایک ڈنڈے والا بندہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے نبیاں دے اندر بھی ایک ڈنڈے والا نبی بندہ بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے یا کوئی؟ اسرائیل جے ہستی آئے تھے آپ جلال جی کھڑے تھے تھائیں جو ماری چمیٹ اکھ دا آنا، اللہ دا قرآن ہے، یعنی ڈنڈے والا بندہ ہے، انہاں کہ جی ہے تو صحیح لیکن اتو دور ہے، کئی میل دور ادھر ڈیرہ ہے۔ اچھا فرمایا میرے نال کو بندہ ویسی ہوں دی بیڑے تھیں، فرمایا جی ویسوں، فرمایا چلوں، ہے کون؟ فرمایا حضور ہے نا کو مطلب کوئی تو سا کیسو دولت ماندے تھے، کوئی پیر ہے تھے، کوئی فقیر ہے ڈاکو، توجہ ہے یا کوئی نا؟ میرے خیال گھر چلے گئے بیٹھے کون؟ فرمایا ہے ڈاکو کی ہے؟ فرمایا ڈاکو ہے تو نہ ہے نورا ڈاکو، توجہ ہے یا؟ میار کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مطلب ہووے تے نور محمد، مطلب ہووے تے نور محمد، نہ ہووے تے نورا، نور محمد نہ آئے تے مطلب ہوئے تو نور محمد، یہ نہ ہوئے تو نورا، مطلب ہوئے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، بے وفا اے دنیا چھڑ دیں دی جدا ہوئے کم پور۔ آپ فرماندے نے چلو میں کو ڈاکو کو لے جو علامہ ضیاء اللہ صاحب نال بندے محلے دے نال، او نورا ڈاکو چرپائی تے بیٹھائی، لشکر نالے بدوکا نالے زوٹے نالے کتے رکھائے انہیں، جڑاؤ نوری ڈاکو نی میں نگاہ ماری، حیران تھی گیا ہے آج میرا ویڑا تے عالمی دین، آج میرے بیڑے پیر بیان دینے حیران کن گلے، نورا ڈاکو کھڑا ہو گئے، علامہ ضیاء اللہ صاحب نے سلام کیتا، چرپائی تے بلایا نورے ڈاکو نے، آپ فرما دینے باندھا کوئی نہیں می، بڑا تیرا نام سنیا می لوگ تیرے کو بڑے ڈر دینے، وے نورا ڈاکو تین بڑے بڑے کام کیتیو سن، لیکن میں آج تیرے کو کوئی کرن واسطے آیا، تیرے کو کوئی خدمت کرن واسطے آیا، وہ آدھے حضرت جی حکم کرو میں تابعدارا، فرمایا نورا اے نال دا وسے بئی قادیانی نبی دا میلاد مناور نہیں دینے، تیرا کیا خیال ہے
دینا حق حق کھاندا راوے سی یا نبی دی ناموس تے پیرا دے سی اتنی گل آئی چرپائی تے بیٹا ہی اٹھی کھلوتا ہے یکدم ایمان دا ہے مسلمان تا ہے نبی دا غلام کلمہ گوتا ہے اٹھی کھلوتا ہے آدھے علامہ صاحب دیر نہ چل چلیے نال ٹور پیے جلدی مسجد آئے سپیکر دے اعلان کریں آدھے مولانا صاحب میں دروازے تے کھلا اعلان پہ کریں ہن اے جڑا مئی دلال آوے علامہ صاحب دن سوا 2 گھنٹے تقریر کی تھی چنگا رج کے نبی کریم دی ناموس تے بولا نورا ڈاکو دروازے تے کھلا رہے فرمائے تقریر تھئیے نورا ڈاکو میری تقریر تو بعد بلا میک تے آیا فرمائے اہل محلہ وے قادیانیو میرا نا نورا ڈاکو ہے میں نورا ڈاکو بولتا پیا جان دے میں کو اور یاد رکھو میں نبی کریم دا میلاد اپنے زور تے منوایا ہے تے منا کے ویندا پیا اگر میں تو بعد اس کسی محلے دے تسی کتے نال بھی چھیڑا انسان نبی دے غلام اپنی جاتے اگر کسی بال نال کتے نال جانور نال بھی چھیڑیا وال جان دیو میرا نام ہی نورا ڈاکو اتنی گال کر کے ٹر گئے کہیں دی جرات ہی بکو آویا علامہ زیولہ سلکوٹی صاحب فرمیدن میں ٹور کے آ گیا ملاقات تھی گئی میں آ گیا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کو مہینہ گزرے ہے تے فجر دا ویلے علامہ صاحب فرمیندے نے میں فجر دے ویلے واسطے نماز واسطے وضو کیتا ہے اچانک میرے دروازے تے دستک تھی سیلکوٹ شہر ہے میرے دروازے دے فجر دے ویلے دستک تھی ہے جدو دستک تھی تے میں ہول جی میں دروازہ جو کھولے ہے بندہ ہے سونی داڑھی سونا امامہ رکھا ہویا سونے کپڑے پائے ہوئے سامنے کھڑے میں جو ہی میں بیکھیا میں کہ جی بسم اللہ کرا اندر لنگا وہ فرمیندے حضور پہچانا کوئی نہیں جاگو 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 گل مک گئی فرمایا حضور پہچانا کوئی نہیں آپ فرما دیجئے کوئی نہیں پہچانا فرمایا حضور یاد کرو فرمایا کوئی نہیں پہچانا فرمایا حضور میں ہوا نورا ڈاکو توجہ ہے یا کوئی آپ نے اکھیاں جو نہیں اتارا ہے فرمایا تیری تداڑی کوئی نہیں مچھا موٹا موٹیاں تیرا ویستہ ہو رہی تیری عادت ہو رہی تیرا نقش و نکار تو ہو رہی آج ماشاءاللہ سنت رسول امامہ سجوئے سفید کپڑے پائے ہوئے نہیں تسبیح تیرے آتے چھے اے تبدیلی کی میں آ گئی ہے نورا رو کیا دے علامہ صاحب اللہ تیوی جدا تو میں کو نبی دے ناموس واتے پیرا ڈیوڑ واتے گھنا ہے جدا تیری ملاد کر رہی ہے او رات میں جدا گیا وال گیا تھکا میرا تی ستا جو ہاں خواب دے اندر آنکھ جو لگی می اللہ دا نبی تشریف گھنا ہے اللہ دا نبی آدھا نورا ساری زندگی ظلم کی تینی لیکن آج میری ناموس تی پارا دیتائی میں اللہ کو دعا کریں اللہ تیرے ساری جرم و گناہ معاف کر دے سی اے نورا تے میری ناموس تی پارا دیتا ہے تے میرے نام دا پارا دیتا ہے تے میری ملادت دی خوشی کروائی ہے تے میری آمد تی پارا دیتا ہے میں اللہ کو سوال کریں نا وے علامہ صاحب اللہ تھی بھی تسا آیا اللہ دے نبی دی زیارت تھی گئی ہے جے نورا ڈاکی ایک رات نبی دے ناموس تے پارا دے وے دے واسطے اللہ دے نبی تشریف گھننا ہے پیر مہری علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے جڑا نبی دی ناموس تے پارا دے وے ان دے کانڈ پچھو اللہ دے نبی دا ہاتھ ہو گئے وہ دے کانڈ پچھا ہاتھ اللہ دے نبی دا ہونا ہے فرماتے کوئی ٹینشن کوئی نہیں خدا دی قسم ہے آج دے دور دے اندر جتنی تیزی ایک خبیث بھی کھان دے پہن سارے نوجوان سمجھ دے نہیں پائے قرآن انہیں دے عام چل دے پہن انہیں دے ترجمے حال چل دے پہن آج نیٹ تے سرچ کرو سارے تو پہلے اگر ناموس رسالہ دی گر گوگل تے چیک کرو سارا تو پہلے انہیں دی ویب سائٹ کھل دیئے وہ وجہ کیا ہے انہیں سارے اندر اتنے راج سچ گئے اسا مسلمانوں کو پتہ ہی کونی اے جی مولیاں دا کام ہے مولی دا کام نہیں خدا دی قسم ہے ناموس رسالہ دی جدو گل لاوے تو کتا بھی پیچھا نہیں کھلون کتے جو کوئی اللہ میں کیا بھی میرے نبی دے ذات بعد بکواسات کریں لے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سا کو سارے کو رسول اللہ دی شان عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے